إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم हर किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात किबरियाई बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अहकमुल हाकिमीन के लिए दुरूद व सलाम प्यारे पैगंबर साक़ी कौसर शाफ़ी महशर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए हादी रहबर और रहनुमा बनाकर भेजा है। अज़ीज़ भाइयों, आज का जो खुतबा जुमा है वो इस चीज़ के बारे में है कि इस्लाम ने कौन से खेल
کھیلنے کی جو ہے وہ اجازت دی ہے۔ عام طور پر ہر ملک کے اندر کچھ قومی کھیل ہوتے ہیں، جیسے فٹ بال ہے یا ہاکی ہے یا کرکٹ ہے یا اس طرح اور کھیل ہیں، جس طرح دیہاتوں کے اندر والی بال ہے یا اس طرح کبڈی کا کھیلنا ہے۔ تو وہ کون سے کھیل ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیکھنے کے بارے میں، ان کو کھیلنے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا؟ 4 طرح کے کھیل ہیں۔ حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء لیس من ذکر اللہ فہو لہو او سہو الا 4 خصال۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر وہ چیز جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ محض کھیل ہے، وہ فضول کام ہے۔ الا لہو او سہو، ہر وہ چیز جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ محض فضول کام ہے، وہ لہو ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الا 4 خصال، سوائے 4 طرح کے کھیلوں کے۔ 4 قسم کا جو کھیل ہے وہ کھیلنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، یہ سنت بھی ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں ترغیب بھی دلائی اور حکم بھی دیا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے، مشی الرجل بین الغرضین، آدمی جو ہے وہ تیر اندازی سیکھے۔ آدمی جو ہے وہ تیر اندازی سیکھے۔ آج کل اس کے مشابہ جو بھی چیز ہے یا اس کے متبادل جو بھی چیز ہے، تیر اندازی جو ہے آج کل اس کے متبادل جو بھی چیز ہے۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں تیر اندازی کا علم نہیں ہے، اور یہ اس قدر اہم چیز تھی کہ ایک جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام سعد رضی اللہ عنہ، ان کو اس طرح آپ تیر پکڑا رہے تھے اور وہ تیر اندازی میں بہت ماہر تھے، تیر پھینکنے کے اندر۔ نبی علیہ السلام ان کو تیر پکڑا رہے ہیں، وہ تیر پھینک رہے ہیں، اور آپ نے کیا فرمایا؟ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد یہ تیر جو ہے یہ پھینکو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں گے۔ تو یہ تیر اندازی اس قدر فضیلت والا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا تھا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ تیر جو ہے یہ دشمن کی طرف پھینکو۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ تیر اندازی کو سیکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس کو سیکھنے کے بعد چھوڑ دیا، حدیث پاک میں آتا آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے اس کو سیکھنے کے بعد چھوڑ دیا۔ تو اس قدر یہ عظیم عمل ہے تیر اندازی۔ موجودہ دور میں کیا ہے، جیسے یہودی جو ہے نا اپنے چھوٹے بچوں کو 5 سال 7 سال 10 سال 12 سال اتنی عمر کے جو بچے ہیں ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کون سا ویپن ہے جو یہودیوں کے بچوں کو چلانا نہیں آتا؟ وہ اسلام کو انہوں نے لے لیا، سمجھ گئے، اور مسلمان اس چیز سے پیچھے رہ گئے۔ اور ہم نے جیسے ایک اور اس کی مثال ہے، جیسے مسلمانوں کی ہندوؤں کے ساتھ لڑائی ہوئی، سکھوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور آج بھی دیکھ لیں ان کے گھروں کے اندر کیا کچھ موجود ہے، مسلمانوں کے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس چیز کے اوپر تربیت دی تھی کہ یہ جو کام ہے یہ مسلمان کو سیکھنا چاہیے۔ تیر اندازی جو ہے موجودہ دور کے اندر کوئی بھی اس طرح کا ویپن جو ہے مسلمان کو اس کو چلانا آنا چاہیے۔ یہ ایمان کا بھی حصہ ہے، یہ اسلام کا بھی حصہ ہے۔ اسی لیے تو آج اسلام اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ دیکھیں ہر جگہ پر طرح طرح کے کھیل موجود ہیں۔ کون سا کھیل جو ہم کھیلتے نہیں ہیں؟ ہم تاش کے پتے لے کر بیٹھ جائیں گے، اب یہ بھی کوئی کھیل ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے کون سا جو ہے نا وہ اسلام غالب ہو جائے گا یا کفر مغلوب ہو جائے گا؟ بعض کہتے ہیں عقل بڑی تیز ہوتی ہے۔ یہ ایک صرف صرف عقل ہی نہیں تیز کرنی، انسان کا جسم بھی چست ہونا چاہیے، انسان کے جسم کے اندر بھی کوئی صلاحیت ہونی چاہیے،
سلام لیں تو اس طرح مرے ہوئے ہاتھ آگے کرتے ہیں. اگر کسی کا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا سے اس طرح دبا دو، وہ ساتھ وہ میرے ہاتھ کو کیا کر دیا، غصہ کر جاتا ہے. تو مسلمان اتنا کمزور نہیں ہوتا، ایمان والا بندہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ جو کمزور مومن ہے اس سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب جو ہے وہ طاقتور مومن ہے، جو اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے. تو اسی طرح کھیل ہیں جو 4 قسم کے، ان میں سے پہلے نمبر کے اوپر نشانہ بازی ہے، تیر اندازی ہے، اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، اپنے گھوڑے کو سدانا، اپنے گھوڑے کو سدانا چاہیے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس نے جہاد کی نیت سے گھوڑے کو پالا، اس کا خیال رکھا، اس پہ سواری کرنے کو سیکھا، نیت اس کی جہاد کی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اس کی سواری گھوڑا جو ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کا جو لیڈ کرنا ہے کل قیامت والے دن وہ بھی بندے کے اجر میں لکھا جائے گا. اور ہم کیا ہے ان چیزوں سے بالکل دور چلے گئے. گھوڑا جو ہے، گھوڑے کو پالنا اتنا عظیم عمل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک کے لیے معقود فی نواصی الخیل البرکہ، ان کی پیشانی کے اندر رب نے برکت لکھ دی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے. یہ ایسی سواری ہے. تو گھوڑے کو سدانا، گھوڑے کو پالنا اس نیت کے ساتھ، یہ بھی ان کھیلوں میں سے ایک کھیل ہے کہ گھوڑ سواری کی جائے، گھوڑ سواری کو سیکھا جائے، گھوڑ سواری کی جائے. اور تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کھیلنا. یہ بھی ایک موت کا کھیل ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کھیلنا سب سے مشکل کھیل. اور چوتھے نمبر پر میرے عزیز بھائیوں جس کے بارے میں آج زیادہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَعْلِيمُ السِّبَاحَةِ، یہ جو تیراکی ہے، یہ جو سوئمنگ ہے، یہ سیکھنا سنت میں سے ہے، اور اس کو سیکھنا چاہیے اور اس کو کرنا چاہیے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے. وَتَعْلِيمُ السِّبَاحَةِ، آخر میں آپ نے یہ فرمایا 4 کھیل، ان میں سے چوتھا جو ہے وہ تیراکی کا سیکھنا ہے. آج کل اکثریت جو مسلمان ہیں اتنے کمزور، پیٹ بڑے ہوئے، سانس پھولے ہوئے، نہ چل سکتے ہیں، نہ دوڑ سکتے ہیں، نہ سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں. رکعت ننگ گزر جائے تو گزر جائے، نیچے کھڑے رہیں گے، لفٹ کے اوپر جانا ہے. یہ کیا ہے؟ صرف ان چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. مسلمان جو ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہوتا ہے، ایمان والا بندہ اتنا کمزور نہیں ہوتا ہے کہ 4 قدم وہ جو ہے نا وہ چل نہ سکے، اور اس طرح جیسے وہ یہ دیکھ لیں، یعنی بات تو بری ہے، یعنی اس طرح سانس لے رہے ہوتے ہیں اس طرح، اور آگے سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے، اس طرح سانس لے رہے ہوتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں یہ جو تیراکی ہے، یہ جو سوئمنگ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان عبداللہ بن عباس ربما قال علی عمر بن الخطاب تعال اباقیک فی الماء اینا اطول نفسا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کہا کرتے تھے تعال اباقیک، آؤ میں تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا، فی الماء پانی کے اندر، اینا اطول نفسا، ہم میں سے غوطہ خوری زیادہ کون کرتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث پاک میں ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں یہ روایت لائے، امام شافعی اپنی مسند کے اندر یہ روایت لائے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، وکان الفارق بینہما، عمر کا فاصلہ کتنا تھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 سال بڑے تھے، 38 سال بڑے تھے. اور مقابلہ تیراکی کے اندر کن کے ساتھ کرتے تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. ایک اور حدیث میں آتا ہے کان عمر بن الخطاب یحب ابن عباس حبا شدیدا ویلاعبہ احیانا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی شدید محبت کیا کرتے تھے، ویلاعبہ احیانا، اور بس اوقات ان سے کھیلا کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے. اور پھر فَكَانَ يَتَغَاطَسَانِ فِي الْمَاءِ وَهُمَا مُحْرِمَيْن، حدیث پاک میں آتا ہے حالت احرام کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی کے اندر غوطہ خوری کا مقابلہ کیا کرتے. وَكَانَ يَتَغَاطَسَانِ فِي الْمَاءِ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے اندر زیادہ دیر کون ٹھہرتا ہے.
آج کے سچے مسلمان پانی میں 5 سیکنڈ نہیں گزار سکتے. اتنا خوف ہے, اتنا ڈر لاحق ہے, اتنے اپنے آپ کو اتنا کمزور کر دیا ہوا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ سیالکوٹ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ 8 سال اس کی عمر گیند کو پکڑنے لگا, اور وہ سیالکوٹ میں ایک بہت بڑا نالا ہے جس کو گندا نالا کہتے ہیں, وہ پیچھے انڈیا سے آتا ہے, وہ کافی گہرائی میں بہت زیادہ ہے, چوڑائی بھی اس کی ایسے ہے نہر سے کم ہے ویسے. اب وہ بچہ اس میں گر گیا. ہم ان سے 10 کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہیں, چناؤ بھی کیا تو ہمارا کیا یہ نکالیں گے. ہم وہاں پہ گئے, 2015 کی بات ہے, وہاں پہ ہم گئے, اس بچے کو نکال رہے ہیں. پانی کی گہرائی کا عالم کیا تھا کہ تقریباً 35 سے 40 فٹ لمبا جو ہے وہ بانس کا ڈنڈا تھا. اس کو ہم نیچے 3 لڑکے جو ہے نا مل کر نیچے لگاتے, وہ پانی کے نیچے طے کو جا کے لگتے ہی نہیں تھا. فیکٹریوں کا پانی, اتنا گندا پانی. وہاں پہ ہوا کیا, ہم درمیان میں اس بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں. ایک لڑکا, وہ ماشاءاللہ بڑا باڈی بلڈر, وہ اس نے پتہ نہیں اس کو یہ تھا کہ شاید اس نے چھلانگ لگائی. اب اس نے ڈوبنا شروع کر دیا, اب اس کی بجائے اس کو پکڑنا شروع کر دیا. یہ ہماری صورتحال ہے کہ بظاہر دیکھیں جسم کتنے اچھے جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں, پتہ نہیں یہ کیا کر دیں گے, اور انہوں نے کتنی محنت کی ہوئی ہے. اور حقیقت کیا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے رہنمائی کی ہے ان کے مقابلے کے اندر زیرو ہیں. اسی طرح ایک حدیث پاک آتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تیراکی کے حوالے سے. ابن ابی دنیا رحمہ اللہ, مجاہد رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں, جو صحیح بخاری کی حدیث کے اندر جو سند ہے جو اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں وَلَمَا جَاءَ سَيْلٌ بِالْبَيْتِ فَرَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. کہتے ہیں ایک دفعہ مکہ کے اندر سیلاب آیا اور بیت اللہ کے اندر بہت زیادہ پانی کھڑا, تو کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ حالت احرام کے اندر پانی کے اندر جو ہے نا وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. تو اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہترین تیراک تھے, بہترین تیراک. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میرے محترم بھائیوں, تیراکی جو ہے اس کو سیکھنا اتنا اس کا فائدہ ہے, کم از کم انسان اپنی حفاظت کر سکتا ہے. اس طرح کے بڑے واقعات پیش آئے ہیں. پچھلے 2-3 سال پہلے جب سیلاب آیا تھا ملتان کے علاقے میں, تو اس وقت آپ لوگوں نے ایک خبر بھی سنی ہوگی, بڑی مشہور ہوئی تھی کہ کشتی کے اوپر جو ہے نا وہ ایک بارات جا رہی ہے, شادی ہونے جا رہی ہے, اور واپسی آ رہے ہیں 28 لوگ اس کشتی میں سوار ہیں. میرا بھائی وہاں پر تھا, وہ کہتا ہے ہمارے سامنے یہ حادثہ پیش آیا. کہتا ہے 28 لوگ اس کشتی میں سوار ہیں, واللہ عالم کیا ہوا ہے کہ اچانک کشتی جو ہے وہ الٹ گئی ہے. جب کشتی الٹی ہے, کہتا ہے ہم جن کو پکڑ سکے تھے چند ایک تھے, 18 جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ڈوب گئے. ہم ان کو پکڑیں, یعنی ایک بندے نے ایک کو پکڑنا ہے نا, زیادہ تو نہیں نا پکڑ سکتا, ایک آدھے کو ایک نے پکڑ لیا ہے, اور 18 لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے ڈوبے. تو تیراکی کا کیا فائدہ ہے, انسان اپنی حفاظت کر سکتا ہے, اسی طرح انسان دوسروں کی حفاظت کر سکتا ہے. ہمارے استاد گرامی حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. کہا کرتے تھے کہ ایک جو ہے نا گریجویٹ شخص وہ کشتی میں سفر کرنے لگا, اس پہ سوار ہوا, تو ملاح جو تھا کشتی چلانے والا اس کو کہتا ہے کچھ پڑھنا لکھنا بھی سیکھا ہے یا صرف کشتی چلانی سیکھی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو صرف کشتی چلانی سیکھی ہے. تو آگے سے کہتا ہے تیری تو آدھی زندگی ختم ہو گئی, تو نے تو اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی. کہتے ہیں وہ شخص خاموش رہا اور افسردہ رہا. آگے تھوڑا سا گئے تو کشتی ڈوبنے لگی. اس نے کہا مسٹر جی آپ نے کوئی تیراکی سیکھی ہے یا نہیں سیکھی ہے؟ کہنے لگا یہ تو مجھے آتی نہیں ہے. تو وہ ملا کہتا ہے میری تو آدھی زندگی گئی, تیری تو ساری گئی. میری تو آدھی گئی ہے, تیری تو ساری گئی ہے نا. تو یہ سیکھنا جو ہے یہ سنت میں سے ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس حدیث کی, اس قرآن کریم کی آیت کی بھی وضاحت کی گئی ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے ایک جان کو بچایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام انسانیت کی جانوں کو بچایا ہے. تو اکثر یہ واقعات ہمارے سامنے پیش آتے رہتے ہیں. یہاں پر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا, شاید کہ یہ میں نے پہلے بھی آپ بھائیوں کو یہ سنایا ہو یا نہیں.
رات کے 11:30 بجے کا ٹائم تھا، یہیں پہ ہم سوئے ہوئے تھے. تو عمر بلاک میں ایک میرے دوست رہتے ہیں، ان کی مجھے کال آئی، کہنے لگے کہ جی یہاں پہ ایک جو شاہ کام برج اس وقت نہیں بنا تھا، نیچے گندا نالا ہے، کہتے ہیں یہاں پہ ایک گاڑی جو ہے نا وہ نیچے گر گئی ہے اور کچھ لوگ اس میں ہیں اور وہ باہر چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نکال نہیں رہا. فل سردی تھی، رات کے 11:30 بجے کا ٹائم تھا. جب اس نے مجھے تیسری دفعہ کال کی، ہم یہاں سے 3 لڑکے وہاں پہ گئے. اب وہاں پہ کیا ہے، 1122 والے ہیں، وارڈن والے ہیں، پولیس کی جناب وہ 3-4 گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، ایس ایچ او فلان ڈمکان سارے وہاں پہ موجود ہیں. جذبہ ہو انسان میں تو کچھ ہوتا ہے، اگر للہیت ہو تو کچھ ہوتا ہے، اخلاص ہو تو کچھ ہوتا ہے. ان کو تو دیکھ کے انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے. وہاں پہ کیا ہے، اتنا بڑا مجمع لگا ہوا ہے، 4 لوگ، 3 ایک گاڑی میں تھا، 3 اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ینگ لڑکے نوجوان تھے. وہ چلا رہے تھے کہ ہمیں باہر نکالو، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کو وہاں سے جا کے نکال دیں. وہ جو ریسکیو والے تھے، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا آپ کے پاس وہ جیکٹ ہے؟ کہتا نہیں ہے. میں نے کہا کوئی رسی ہے آپ کے پاس؟ کہتا نہیں ہے. میں نے کہا لینے کے لیے کیا آئے ہو، تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کیا ریسکیو کرو گے یہاں پہ؟ اتنی دیر میں ہمارے ساتھ ایک بھائی تھا مغیرہ، اس نے اس گندے نالے میں چھلانگ لگا دی. جا کے ان لڑکوں کو کہتا ہے کہ ایک ایک کر کے میرے کندھے پہ آؤ اور میں باہر نکالتا ہوں تمہیں. اب وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس کے کندھے پر ہی ایک بندہ آ جائے، اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے. اور بدقسمتی کے ساتھ جب ان 3 کو نکالا گیا، چوتھا لڑکا جو تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ یہ گاڑینیا کا رہنے والا تھا، یہاں پہ اس کی بیریا میں دکان تھی اس لڑکے. ان سے پوچھا گیا تھا کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ چاروں نے شراب پی ہوئی تھی، چاروں نے شراب پی ہوئی تھی. اور یہ ہماری نوجوان نسل کی حالت ہے، موبائلوں کے اوپر پبجیاں کھیل رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، یہ گیمیں کھیل رہے ہیں، اصل گیم سے دور ہیں اور کھیل کیا رہے ہیں. یہ حالت ہے ہماری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ مسکراتے ہوئے اٹھے تو ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا پوچھنے لگی کہ اضحک اللہ حسنک، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، مگر یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا ناس من امتی اوردو علیہ غزات فی سبیل اللہ مثل ثبت البحر. آپ نے فرمایا کہ میری امت کا وہ پہلا گروہ میرے اوپر پیش کیا گیا ہے جو بحری جہاد کرے گا، جس کو تیراکی آتی ہوگی وہ بحری جہاد کرے گا. نبی اسلام نے فرمایا وہ میرے اوپر پیش کیا گیا. ان کی حالت کیا تھی؟ مثل الملوک علی الاسرہ تھی. آپ نے فرمایا وہ سمندر میں ایسے سوار ہو رہے تھے جیسے بادشاہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا کرتا ہے، جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے صحابہ سمندر کے اندر ایسے سوار ہو رہے تھے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اول جیش من امتی یغزون البحر او قد اوجبوا. آپ نے فرمایا کہ میری امت کا وہ پہلا گروہ جو سمندر کے اندر جہاد کرے گا. یہ سمندر میں جہاد کرنے کی اتنی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا میری امت کا وہ پہلا گروہ جو سمندر کے اندر جہاد کرے گا. قد اوجبوا، اللہ نے ان پر جنت کو واجب کر دیا، جنت کو واجب کر دی. اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ لوگوں ایک جنگ لڑنا خشکی کے اندر، ایک جنگ لڑنا سمندر کے سفر کے اندر، سمندر کے اندر سفر کر کے جانا، اور 10 جنگیں خشکی کے اوپر لڑنا، ان کا آپس میں مقابلہ نہیں ہو سکتا. 10 دفعہ جہاد کرنا، 10 جنگیں خشکی کے اوپر لڑنا اور ایک جنگ جو ہے وہ سمندر کے سفر میں کرنا، ان کا آپس میں مقابلہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے ام حرام رضی اللہ عنہا حدیث بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المائد فی البحر الذی یصیبہ القی. آپ نے فرمایا کہ جہاد کا سفر کرنے والا جو ہے سمندر کے اندر، المائد الذی یصیب البحر، کہ جہاد کا سفر کرنے والا جب وہ سمندر میں سفر کرتا ہے، الذی یصیبہ القی لہ اجر شہید. سمندر میں جہاد کا سفر کرنے والا مجاہد جو ہے، سمندر میں سفر کرنے کی وجہ سے اگر اس کا سر چکرایا یا اس کو قے آ گئی ہے، وومنٹ اس نے کر دی ہے، لہو اجر شہید، اللہ تعالیٰ ایک شہید کا اجر عطا کریں گے. ایک شہید کا اجر کس کو ملے گا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ام حرام رضی اللہ عنہا حدیث بیان کرنے والی ہیں. سمندر کے سفر کرتے ہوئے، سمندر میں سفر کرتے ہوئے ایک قے آئی ہے، سر چکرایا. سر کیسے چکراتا ہے؟ کشتی ہچکولے کھاتی ہے، انسان کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں. سر چکرایا ہے، ایک قے آئی ہے، فرمایا لہو اجر شہید، ایک شہید کا اجر صرف ایک قے کے اوپر اللہ تعالیٰ عطا کریں، ایک قے کے اوپر. اور فرمایا والغارق لہو
لہو مرتین، اور جو بندہ سمندر کے سفر میں غرق ہو جاتا ہے، مطلب وہاں پہ فوت ہو جاتا ہے، وہاں پہ اس کی جان چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ 2 شہیدوں کا اجر اسے عطا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ تیراکی جو ہے یاد رکھنا، اس کے بارے میں فضیلت بہت ہے، صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، صحابہ سے ثابت ہے، اور یہ سیکھنے والوں کو، کرنے والوں کو نبی علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو تیراکی ہے اس سے انسان کا جسم جو ہے وہ بہت مضبوط رہتا ہے۔ سب سے بڑی بات، انسان کا دل مضبوط رہتا ہے۔ پانی ایک ایسی چیز ہے، تیراکی کرتے ہوئے انسان کے جسم کو کوئی چیز لگ جائے تو ایسے ہوتا ہے جیسے جان نکلنے لگی۔ سب سے زیادہ خوف انسان کو پانی میں آتا ہے، سب سے زیادہ خوف، اور انسان پانی میں ڈوبتے ہی خوف کی وجہ سے، پانی میں کچھ بھی نہ کرے، جس کو فلوٹنگ کہتے ہیں، مطلب کچھ بھی نہ کرے، اپنے جسم کو ہلکا سے اس طرح نارمل چھوڑ دے، ڈھیلا چھوڑ دے، کبھی بھی نہیں انسان ڈوبتا پانی میں، کبھی بھی نہیں ڈوبتا۔ ہمارے استاد جو تھے، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی نہر BRB، اس طرح جس طرح وہ ایک لاش جا رہی ہوتی ہے، اس طرح وہ 3-3 کلومیٹر اس میں سفر کر جاتا ہے۔ یعنی کوئی کیا ہے کہ سٹیمنا اپنے جسم کو اس طرح ڈھیلا سا چھوڑا ہوا ہے، پانی میں بندہ ڈوبتے ہی نہیں۔ پانی میں جب بھی انسان ڈوبتا ہے، خوف کی وجہ سے ڈوبتا ہے، اور انسان کا دل جو ہے ایسے خوف میں بار بار مبتلا ہونے کے بعد بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ خطروں کا کھلاڑی بن جاتا ہے، پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ڈر جانا۔ تو یہ کیسے ہے؟ یہ سوئمنگ سیکھنے سے، تیراکی سیکھنے سے انسان کے جسم کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں۔ کولیسٹرول جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے صرف سوئمنگ کرنے کی وجہ سے۔ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی جو ہے شیخ صالح المنجد، جنہوں نے ایک کتاب ڈکشنری کی لکھی ہے المنجد کے نام سے، جس کو عربی لغت کہا جاتا ہے، ان کا ایک دوست ابراہیم ان کے پاس آیا، کہا جی ہم سمندر کے اندر شکار کے لیے جائیں گے۔ اب وہ سمندر میں شکار کے لیے گئے، وہاں پہ اللہ کا کرنا کہ کشتی جو ہے وہ شیخ صاحب کی کشتی الٹ گئی۔ اب شیخ صاحب کو تیراکی نہیں آتی تھی۔ اب ہوا کیا کہ شیخ ابراہیم کہتے ہیں کہ 3 سال کا بچہ انس ان کے ساتھ تھا، انہوں نے اس کو میری طرف اس طرح کر دیا، اور خود جو ہے ان کے ہاتھ میں وہ ایک گیلن تھی، اس کو انہوں نے پکڑ لیا۔ اب شیخ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں عصر کے بعد ہم نکلے، مغرب کے وقت واپس آنے لگے تو یہ حادثہ پیش آیا۔ کہتے ہیں رات بھر اس بچے کو، یعنی مجھے تیراکی آتی تھی تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ رات بھر میں نے اس بچے کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، جب سورج طلوع ہوا تو میں سمندر کے کنارے پر جا کر گیا، جب سورج طلوع ہوا، اور شیخ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح محفوظ رکھا۔ تو یہ چیز جو ہے، اس کا سیکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بارے میں تاریخ کے اندر بہت بہت بڑے بڑے واقعات موجود ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا واقعہ عبد الرحمن الاندلس کا ہے رحمہ اللہ، جو اندلس کے حکمران رہے تھے۔ پہلے ان کا نام عبد الرحمن بن معاویہ تھا، جو دمشق کے اندر ہوتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ یہ جو کھیل ہیں، ان کو جو ہے نا اختیار کرنا چاہیے۔ اس طرح دوڑ لگانا جو ہے یہ ایک اچھا عمل ہے، مگر ہمارے نوجوان ایسے کھیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں، جن کا دنیاوی طور پہ بھی نقصان اور اخروی اعتبار سے بھی نقصان ہے۔ اخروی اعتبار سے کیا، ایسی کھیل میں لگے ہوئے ہیں، نمازیں جا رہی ہیں۔ یہاں پہ ہمارے کچھ جاننے والے ایسے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، آ کے جو ہے نا وہ جناب اسٹیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، کیوں؟ وقت جو ہے نا وہ چلو گزر جائے گا۔ اب یہ روزے کا مقصد تھا، یہ کھیلنے کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ کہا گیا تھا کہ بھئی آپ اس طرح کے کھیل کھیلیں۔ اس طرح کے کھیل کھیلنے کی وجہ سے آج مسلمان دیکھیں کس قدر مغلوب ہو چکے ہیں، اور کس قدر کمزور ہو چکے ہیں، کس قدر مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں۔ جس طرح اسماعیل ہانیہ جو ہے، اس کو شہید کہاں پہ کیا گیا ہے؟ ایران کے اندر۔ مسلمانوں کے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو جہاد کے راستے تھے ایک ایک کر کے سب کو چھوڑ دیا، اور وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور فلسطین کے خیر خواہ کہتے ہیں، وہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہیں۔ جو میدان جہاد کے اندر بندہ ہوتا ہے نا، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت عطا کرتے ہیں۔ اور پچھلے دور کے اندر جب رشیا افغانستان میں آیا تھا، جب امریکہ افغانستان میں آیا تھا، تو جنرل حمید گل نے کیا کہا تھا کہ یہ ایران جنہوں نے آج اسماعیل ہانیہ کو اور اس سے پہلے الامرودی کو شہید کیا، وہ بھی حماس کا سربراہ تھا جنہوں نے اس کو شہید کیا۔ اس نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں؟ اس نے کہا تھا کہ جس دن ایران جو ہے جو گیدڑ ببکیاں آئے روز لگاتا رہتا ہے، حزب اللہ جو ہے نا وہ ادھر سے لبنان سے حملہ کرے گی، ہم عراق سے کریں گے، ادھر سے ماریں گے، ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ اس نے کہا جب یہ دشمن کے اوپر اٹیک کریں گے نا ایران والے، تو میری قبر کے اوپر آ کے پیشاب کر دینا۔ یہ ان کی اوقات اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور یہ اس مرد مجاہد نے کہا تھا
جو میدان جہاد کے اندر خود موجود تھا، جس نے خود اسلحہ پہن کر یہ جو ہے نا وہ بات کہی تھی، خود میدان کارزار کے اندر تھا. تو یہ اسلام کے ازلی دشمن ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر اگر کسی نے یہودیوں کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لے، اور یہیں سے دجال نکلے گا، یہیں سے ہی دجال نکلے گا، اور یہودیوں کی سب سے زیادہ آبادی بھی انہی کے اندر ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارے ذمے کیا ہے؟ کم از کم ہم اپنے آپ کو تو درست کریں. ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہمارے اندر تو طاقت ہونی چاہیے، استطاعت ہونی چاہیے. اگر کل کو ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو تو اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. اللہ کی راہ میں جان پیش کرنے کے لیے بھی تو بندے کے پاس کچھ ہونا چاہیے نا. 1 کلومیٹر دوڑ نہیں لگا سکتا اور کہے میں جہاد پہ نکل رہا ہوں، ایسے ممکن نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق